أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بآواز بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ 3 سے ایک آیت میرے سامنے ہے۔ مختصر قامت کا سورہ ہونے کے باوجود اپنے اندر اسرار و غوامض کی ایک پوری دنیا آباد کیے ہوئے ہے۔ اس کے پہلے حصے پر میں اس منبر سے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج اس کے آخری حصے پر 2-4 باتیں آپ سے کرنا مقصود ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، نورانی طور کی قسم، امان دینے والے شہر کی قسم۔ ہم نے انسان کو حسین ترین سانچے میں ڈھال کر خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پاتال میں انتہائی پستی کی گہرائی میں گرا دیا۔ اسفل سافلین میں ہر انسان کو فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں انہیں پستی میں نہیں گرایا۔ وعمل الصالحات، جن کے اعمال میں صالحات ہیں وہ پستی میں نہیں گرے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ہم نے ایسا اجر رکھا ہے جس پر انہیں ممنون ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور پھر اپنے حبیب سے کہا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب اس بات کے بعد تجھے دین کے بارے میں اے رسول کون جھٹلائے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ کون تھکا ہوا ہے آپ میں سے، کون تازہ دم ہے۔ جو تازہ دم ہیں وہ 2 منٹ میرے ساتھ رہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا یہ جو بات میں کہہ چکا ہوں اس کے بعد کون ہے ایسا جو دین کے بارے میں جھٹلائے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اسلام کی بات کر رہا ہے خدا؟ جس دین کو تم شریعت کی حدوں سے ناپتے ہو اس دین کی بات کر رہا ہے۔ نتیجہ میں پہلے دے رہا ہوں، بحث بعد میں کروں گا۔ منبر کوفہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، خطیب منبر سلونی ہے۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں ایھا الناس انا السبیل الذی عنہ ضل وَعَنَا الْقُرْآنُ الَّذِي إِيَّاهُ هُجِرَا وَعَنَا الْإِيمَانُ الَّذِي بِهِ كُفِرَا وَعَنَا الدِّينُ الَّذِي بِهِ قُذِّبَا۔ فرمایا میں علی وہ سبیل ہوں جس سے بندے بھٹک گئے، وَعَنَا الْإِيمَانُ الَّذِي إِيَّاهُ هُجِرَا، میں علی وہ قرآن ہوں جسے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وَأَنَا الْإِيمَانُ الَّذِي، کام پڑھنے والے کا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو پڑھنے پہ آمادہ کرے، اور دونوں کام کرنا مجھے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ بھی میں رہا ہوں، تمہیں سننے پہ آمادہ بھی میں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا الْإِيمَانُ الَّذِي بِهِ كُفِرَا، میں ہی تو وہ ایمان ہوں جس سے کفر کیا گیا۔
وَأَنَا الدِّينُ الَّذِي بِهِ كُذِّبَ، میں ہی تو وہ دین ہوں جسے جھٹلایا گیا۔ ہاں جو سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ کون ہے دین؟ امیر کائنات، ایمان بھی علی، دین بھی علی، قرآن بھی علی، سبیل بھی علی۔ فما یکذبک بعد بالدین، اے رسول کون ہے ایسا شخص جو دین کے بارے میں یعنی علی کے بارے میں تکذیب کرے؟ کیوں؟ چلو اور کچھ ذہن میں نہ بھی آ رہا ہو، میں آیت پڑھتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ الیوم اکملت لکم، اللہ، ہاں یعنی اتنی مشہور آیت تھی کہ آگے آپ نے خود پڑھی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جاگنا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنا نہیں، تمہارا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ تمہارا دین، میری نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ جانے کس کو اچھی لگے گی کس کو برے لگے گی۔ پڑھی تو میں نے آیت ہے، اور مجھ سے قرآن اٹھوا لو، آیت کے نازل ہونے میں میرا مشورہ قطعی شامل نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اللہ، توجہ فرمایا آپ نے؟ نہیں، یہ تین باتیں کی ہیں ذات واجب نے۔ آج دین کامل ہوا، بچے بھی جانتے ہیں کامل کی ضد ناقص ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے ناقص تھا۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ٹھیک ہے نا؟ غدیر خم سے پہلے ناقص تھا، سب کچھ تھا دین کے دامن میں، صرف علی نہیں تھا۔ لیکن دین کا مالک کہہ رہا ہے ناقص۔ آج کے دن میں نے نعمت تمام کر دی، یعنی پہلے ناتمام تھی۔ آج میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، یعنی پہلے راضی نہیں تھا۔ اب یہ گھروں میں جا کے سوچنا، جس علی کے بغیر اللہ اسلام کو دین ہی نہیں مانتا۔ اللہ، میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا رئیس بھائی۔ دین کی ضد کیا ہوتی ہے؟ اگر اسے آسان لفظوں میں کہیں اسد، تو بے دینی۔ کیوں مرزا جی؟ دین کی ضد بے دینی، یعنی اگر اسلام میں علی نہیں تو پھر علی اسلام کو دین نہیں مانتا، بے دینی۔ کچھ تو تھا، ہاں، ساری زندگی خلاق ہو کر احترام سے بولا ہے اپنے حبیب سے، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، یعنی القاب و خطاب کے بغیر بولا ہی نہیں۔ قرآن پڑھ لو، آدم سے عیسیٰ تک، اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، یعنی باقی نبیوں کو اوے کر کے بلاتا ہے۔ تم بلا کے دیکھو، کافر ہو جاؤ گے۔ وہ بلاتا ہے خالق جو ٹھہرا، لیکن اس کو القاب کے بغیر بلاتا ہی نہیں۔ اب میں کچھ کہوں گا تو شاید تمہارے ظرف چھلک جائیں گے، سوچنا خود، یا ذات واجب سے پوچھو، اے جلی تجھے علی سے مجبوری کیا ہے؟
آج لقب یاد نہیں رہا، ڈیوٹی یاد دلا کے کہو، یا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے، تیری ڈیوٹی پیغام پہنچانا ہے، پہنچا۔ اور اگر نہیں پہنچایا تو پھر آج تک اپنی رسالت پہنچائی ہے، میری نہیں پہنچائی۔ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ جب جو خطبہ دیا ہے زیغم رسالت مآب نے غدیر خم پر، کہ ہر کوئی دیتا ہے، رسول نے خطبہ پڑھا، کچھ چھوٹے موٹے اقتباس بھی ہر کوئی پڑھ دیتا ہے، سینکڑوں جملوں پر مشتمل ہے وہ خطبہ، رسالت کا طویل ترین خطبہ۔ ہاں، میں نے جب اس کا تجزیہ کیا ہے، جملے الگ الگ کر کے دیکھے ہیں کہ کتنے جملے کس موضوع پر رسول نے بولے ہیں۔ اگر میرے سامنے خریدار ہیں تو میں بتا دوں تمہیں، اس سرحد پہ بین ہے کہ نعرہ ادھر سے نہیں آ رہا، پتہ نہیں چکر کیا ہے۔ یہ مجھے کرسی چھوڑنے پہ مجبور کریں گے۔ کہہ کیا رہا تھا پتہ نہیں، رٹا رٹایا تو میرا نہیں ہوتا کہ بس ہر حالت میں نے طوطے کی طرح دہرانا ہے، میں نے تو پڑھنا ہوتا ہے تو تمہاری توجہ اور رابطے کے ساتھ۔ آؤ تحقیق کرو، سپیکر پہ بول رہا ہوں، کیمرہ میرے لفظ لفظ کو قید کر رہا ہے، میرے حرف کے دعوے میں کوئی مائی کا لال خیانت اور رد لائے زبان کاٹ دوں گا۔ کیا تھا وہ خطبہ؟ میں نے کہا سینکڑوں جملوں پہ مشتمل، 110 جملے بولے توحید پر رسول نے۔ خدا جیتے رہو، جو پہنچ گئے اللہ کی قسم انہیں داد میں دیتا ہوں، جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ، جب میں شوہر زہرا کے نام کے عدد نکالتا ہوں۔ عین کے 70، لام کے 30، عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10، کتنے ہو گئے؟ جتنے عدد تھے علی کے نام کے اتنے جملے توحید پر۔ یعنی رسول نے 14 صدیاں پہلے فیصلہ کر دیا کہ علی اور توحید ایسے وابستہ ہیں۔ ہاں لکھتے رہنا، 110 جملے توحید پر کہے خطبہ غدیر میں رسول نے، 10 جملے مقام پیغمبر پر یعنی اپنے لیے کہے، 50 جملے علی کی ولایت پر بولے، 20 جملے علی کے فضائل پر بولے، 25 جملے تیرے 12ویں امام پر بولے، 25 جملوں میں اپنے حبداروں اور اپنے منکروں کا تعارف کرایا، 10 جملے معصومین کی ولایت پر بولے، 10 جملے باقی ائمہ کی بیعت پر بولے، 12 جملے قرآن کی تفسیر پر بولے، 20 جملوں میں حلال حرام واجبات اور محرمات بتائے، 4 دفعہ تیرے زمانے کا امام مہدی کہہ کر لیا، 10 دفعہ ائمہ کا لفظ بولا، 40 دفعہ لفظ علی بولا۔ پتہ بڑی بات، جیو جیتے رہو۔ ہاں پڑھ لو، 4 دفعہ مہدی،
10 दफा आइम्मा का लफ्ज़ जमा के सीगे से, और पूरे 40 दफा अली अली ऐसा है, अली ऐसा है, अली ऐसा है। और हाँ, यहाँ एक सवाल उठता है और सदियों से उठता है, इजाफाकन सामने आ गया, उस पर 2 बातें, अगर थके नहीं तो करता चलूं कि आखिर वजह क्या थी। वहीं मक्के में काबे के पास मन कुन तो मौला का ऐलान क्यों नहीं हो गया? ये बड़ा कदीमी सवाल है, हैं? वहां हुजूम ज्यादा था, मक्के वाले भी सारे वहीं थे। ये वापसी पर गदीर खुम यानी मक्के से पहली मंजिल मर्र ज़हरान, जाफा, फिर गदीर खुम। मर्र ज़हरान वो जगह है, तेरे खैबर शिकन की सवारी गुजर रही थी, लश्कर भी साथ था, दुलदुल की बाग रोकी अली ने, ज़ीन से उतरे बिला तशबी, फजाला युनक्कितुल अर्ज़, रेत को अंगुश्ते शहादत से अली ने कुरीदना शुरू किया, और फिर सर उठा के कहते हैं, मेरे लश्कर वालों, इन्ना तहत हाज़र रमले शैअन यशबहु ज़ैत लो अखरजतुहा लागनैतु बिहा जमीअल अरब। फरमाते इस रेत के नीचे पाताल में एक चीज है जो सर पे लगाने वाले तेल जैसी है। लो अखरजतुहा लागनैतु बिहा जमीअल अरब, अगर मैं उसे निकाल लूं पूरा अरब गनी हो जाएगा। जो पिछले महल्ले वालों तबीयतें ठीक हैं? तो ये रास्ता इख्तियार किया और गदीर खुम पे जाके ऐलान किया। वजह ला तादाद हैं, हाँ, एक ज़ाहिरी बता देता हूं देखम और एक बातनी, हाँ, बस उसी से गुजारा कर लेना। पहली बात तो यह है भाई, इसी मक्के में ऐलान रिसालत भी हुआ था। जागते रहना, जागते रहना। हाँ, अगर थके हुए हो भी, जो ज्यादा थका हुआ वो पिछली कतार में चला जाए ताकि जो नहीं थके उनका नुकसान न हो। ऐलान रिसालत भी हुआ था और दुश्मनों ने असद एक इल्जाम लगाया जो तारीख के सीने में आज भी मौजूद है। तारीखें पढ़ के देखो, पहले दिन रसूल ने बुलाया, खाना खा लिया, रसूल उठ के खिताब पे आमादा हुए। अबू लहब ने कहा ये क्या बात हुई, पहले खाना खिला लिया अब तेरी तकरीर बैठ के सुने, ये कहां का शेवा है? ये कह के चलता बना, लोग चले गए। रसूल ने कहा या अली, इन्होंने तो मेरी बात नहीं सुनी। सरकार अबू तालिब ने कहा सरदार क्या वो बात जरूरी है कहना? हाँ चाचा जान बहुत जरूरी है। अच्छा तो फिर तकलीफ कर, कल की दावत फिर दे। अबू तालिब जमानत देता है, सुने बगैर कोई नहीं जाएगा। अल्लाह थक गए हो ना? हाँ। नहीं, मैंने अब सोचा है कि 5-6 साल तुम्हें रेस्ट दूं, हाँ, फिर जब मेरी तलब महसूस करोगे तो फिर आ जाऊंगा। हाँ, इन्हें कुछ अरसा वक्फा मिलना चाहिए। ताकि मैं भी कुछ साल वहां ड्यूटी दे लूं ज़ैगम, जो लोग पहले कतार में लगे हुए हैं, और ये भी कुछ और जायका चख लें। कल फिर बुलाया गया, खाना खाया। सबसे पहले आदत के मुताबिक अबू लहब उठने लगा, जनाब अबू तालिब पीछे खड़े थे।
بلا تشبیہ بائیں ہتھیلی ابو لہب کے کندھے پہ رکھی. اب اللہ جانے ایسے کافر تو کائنات میں کروڑوں ہونے چاہیے. ابو لہب کے کندھے پہ بائیں ہتھیلی رکھ کے فرماتے ہیں اجلس یا لوکا الرجال اسمع ما یقول لک مولایا. بیٹھو کمینے، پہلے یہ تو سن میرا مولا کہنا کیا چاہتا ہے. اللہ جو سن تو لیا لیکن بدنام کرتے رہے رسول کو. جو بلا لیتے ہیں جبران اپنی سناتے ہیں. ایک تو اس الزام سے بچنا تھا. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ یہ ہے ظاہری علت. اب جاگنا حلالیو موالیو، باطنی علت بتا رہا ہوں. امامتیں ہیں کتنی؟ جیتے رہو 12. آغاز خیبر شکن سے، اختتام تیرے زمانے کے امام پر. دونوں امامتوں کا کعبے سے تعلق ہے. ایک کا ولادت کا تعلق، 12ویں کا بیعت کا تعلق. ٹھیک ہے. پہلی امامت ظاہر ہوئی کعبے میں، 12ویں نے بیعت لینی ہے کعبے میں. اگر علی کی بیعت وہیں لی جاتی تو امامت کا باب بند ہو جاتا. ہاں، اور رہ گئی زیغم یہ بات کہ مکے والے سنتے تو کس نے کہا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا؟ آؤ غزن فرق تاریخ کو چیلنج کر رہا ہے. ہاں 1,30,000 کا مجمع تھا جو سامعین ہیں خطاب غدیر کے. 70,000 بندے رسول مدینے سے لے کے چلا تھا. 12,000 آدمی یمن سے خیبر شکن کے ساتھ آئے تھے اور 4,000 آدمی مکے کا تھا جنہیں رسول نے حکم دیا تھا تم بھی قافلے کے ساتھ چلو. ہاں، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کوئی کہ ہم نے نہیں سنا. اور پھر اسد یہ بھی ہے، اگر وہی کعبے کے پاس کھڑا ہو کے رسول علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتا من کن تو مولا ہو، ہزاروں قرآن سر پہ رکھ کے کہتے میں مسجد الحرام کی اوٹ میں تھا، میں کعبے کی اس دیوار کے پیچھے تھا، میں فلاں دیوار کے پیچھے تھا، میں تو دیکھ ہی نہیں سکا کہ کس کا بازو بلند کیا. خدا نے کہا ایسے میدان میں جا جو ہتھیلی کی طرح ہو. ہاں، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے. اور پھر رئیس بھائی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اتنا سا کوئی پودا بھی تھا نا تو رسول نے پہلے حکم دیا اسے کاٹ دو. ہاں جی، ایک بالشت کا پودا بھی وادی جعفہ میں میدان غدیر میں رسول نے نہیں رہنے دیا. بالکل چٹیل میدان بنا دیا. گرمی بڑی تھی. اب عقبہ عرب کا پہناوا ہے، قبائیں پاؤں کے نیچے دے لیں، ہتھیلیاں جل رہے، تلوے جل رہے تھے نا، اور ابائیں سروں پہ لپیٹ لیں، پسینہ آنکھوں میں بہ رہا تھا. رسول نے فرمایا نزہوا ثیابکم، قدموں کے نیچے سے قبائیں نکال لو. جی، سروں سے ابائیں اتار لو. اتار لیں، دیکھ نیچے رہے ہیں. تاریخیں پڑھ کے تو دیکھ. فرمایا ارفعوا رؤوسکم، سر بلند کرو. سر بلند ہو گئے، اکثر آنکھیں بند تھیں. فرمایا میں عذر کوئی نہیں چھوڑوں گا. انظروا الیہ، دیکھو میری طرف. جب
2,60,000 آنکھیں پالانوں کے منبر پہ گڑی، تب کہا من کنت مولا ہو۔ العظمت۔ کوئی ہور نہیں ارسی اس دی نہیں نجات ہونی جی پرچی تے علی دی۔ میرے بھائی یہ تو صاف بات ہے، علی تمہارا مولا ہے، تم کیا ہو علی کے موالی، تم موالی علی مولا، پرچی لوگے نا، اور اعلان کیا ہوا ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ اب میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی قطار کھڑی کرتا ہوں، ہاتھ رکھتا جا کہ محمد اس نبی کا مولا نہیں ہے۔ بولو، کر سکتے ہو کسی کی طرف اشارہ کہ آدم کا مولا نہیں، نوح کا نہیں، ابراہیم کا نہیں، موسیٰ کا نہیں، عیسیٰ کا نہیں، 1.25 لاکھ کا ہے نا؟ تو پھر جس کا وہ مولا ہے اس کا یہ مولا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا آدم موالی علی مولا، نوح موالی علی مولا، ابراہیم موالی۔ اللہ ارادے، تو جب وہ موالی ہیں تو پھر پرچی علی سے لینی پڑے گی، جب تیرے ابا آدم کو لینی پڑے گی، تو کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ اور خدا کی قسم علم سامنے، بعض اوقات جیسے وحی کا کرشمہ نہیں ہوتا یا جیسے الہام کی تجلی ہوتی ہے، ایسے ہی بڑے عرصے کی بات ہے، بیٹھے بیٹھے ایک بات میرے ذہن میں آئی، ممبر سے کہہ رہا ہوں، غیر ارادی طور پر میں اپنی لائبریری میں گیا، تفسیر اٹھائی، کھولی تو پہلے صفحے پہ میری سوچ کا جواب تھا۔ ہاں کبھی کبھی ایسے کرشمے ہو جاتے ہیں۔ سر اٹھاؤ، اور بات کیا ہے کہ آخر اللہ کو شیطان کی نافرمانی کے قصے کو اتنا طویل عریض کر کے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اتنا کافی تھا۔ یہ آگے اس کی پوری بحث، اس نے اللہ سے یوں مناظرہ کیا، یوں خدا کے سامنے سینہ تار کے اکڑتا رہا، اس طرح گمراہ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ساری تفاصیل درج کرنے کی قرآن میں ضرورت کیا تھی؟ پتہ ہے تفسیر اہل بیت میں پنڈی والے جواب کیا تھا؟ سرکار صادق سے یہی سوال کسی نے کیا، مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف اتنی ہے، میرے نانا کے دل میں ہر وقت یہ اداسی طاری رہتی تھی کہ میں نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، اکثریت نے ماننا نہیں علی کو مولا، اکثریت انکار کر دے گی، میری اطاعت نہیں کرے گی، پھر ہوگا کیا؟ اللہ نے آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کر کے کہا، میرے حبیب لا تحزن اذا لم تطع فی وصیک لانی امرت بالسجود لآدم فلم اطع۔ اے میرے حبیب اگر علی کے بارے میں تیری اطاعت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ میں نے بھی تو ابلیس کو حکم دیا تھا، اس نے میری اطاعت نہیں کی۔ اللہ یو
سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ جو یعنی اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں، جیتے رہو۔ اگر تیری اطاعت نہیں ہوئی تو تیری رسالت پہ دھبا کیا ہے؟ میری بھی تو شیطان نے نہیں کی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ شیطان جیسا ہے، اور اپنی ذات کے لیے کمی محسوس کر لیتا ہے، ہاں، تاکہ اس گھرانے میں جو کمی نظر آ رہی ہے اس کی مسافت، اس کے فاصلے پورے ہو جائیں۔ آؤ، جو ملخص ہے، جو مغز ہے، جو جوہر ہے اعلان غدیر کا، تو ایک جملے میں سنو ندیم، ایک جملہ، اور اسی میں تاریخ نہیں کائنات بند ہے، ہاں۔ یہ تو ہر شخص نے دیکھ لیا کہ رسول نے خطبہ دیا، پالانہ کو منبر بنایا، علی کا ہاتھ پکڑا، من کن تو مولا کا اعلان کر دیا، لیکن جب خطبے کو غور سے پڑھو، رسول پیغام یہ دے رہا ہے اپنی امت کو، جو علی مولا کی حیثیت میں تم پہ مسلط کر کے جا رہا ہوں، یہ کوئی جبری تسلط نہیں، میں نے عام بندے کے مولا ہونے کا اعلان نہیں کیا، آدم سے عیسیٰ تک جاگنا، اور جگم یہیں سے میں نے طے کرنا ہے ہر شخص کے معیار سماعت کو کتنے پانی میں ہے۔ بتا رہے ہیں رسول اپنی امت کو کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کا جو معجزہ اور کرامت ہے وہ علی اور اس کے بیٹوں کی عادت ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ جو چہرے کھل گئے ہیں یہ سن کر، خدا ان کا بھلا کرے، ان کو آخری ہج کی تو خیبر شکن کی ولایت نصیب ہو۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی جو کرامت ہے وہ علی اور اس کے 11 بیٹوں کی عادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا کچھ چہروں پہ پریشانی ہے اور میری عادت ہے، میں بھی تو عادت کے ہاتھ مجبور ہوں نا، ان کی وہ عادت ہے، میری یہ عادت ہے کہ جو پریشان ہو علی کے فضائل سن کر، علی کے بیٹوں کے فضائل سن کر، میں اسے کوئی تھوڑا زیادہ پریشان کر دیتا ہوں۔ جی اور تو علی اور اس کے بیٹوں کی عادت سن کے حیران ہو رہا ہے۔ ان کی زیغم ایسی عادت ہے، چاہتے ہیں تو یہ عادت اپنے پاس رکھتے ہیں، چاہتے ہیں تو کبھی کسی نوکر کو دے دیتے ہیں، کبھی نوکرانی کو آتا ہے۔ اللہ جو نہیں، دیکھو حضور، دلیل مانگنا تمہارا حق ہے، بالکل، جو تمہارے حق سے انکار کرے اس کو نطفے میں شک، دلیل لینا حق ہے تمہارا، شک کرنا تمہارا حق نہیں ہے۔ دلیلیں لو۔ آدم کی کرامت اصد کیا ہے؟ جزا و سزا سے پہلے جنت میں رہنا۔ بھئی ابھی جزا سزا کا فیصلہ نہیں ہوا،
قیامت ابھی آئی نہیں، سجدہ ایک کیا نہیں، روزہ ایک رکھا نہیں، جنت پہلے مل گئی۔ یہ آدم کی کرامت ہے۔ اب سار اٹھا، مرد کا بچہ بنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، حقیقت کا سامنا کرنے کی جرات پیدا کر اپنے آپ میں۔ آدم خود جنت میں رہا ہے، آدم نے کسی کو جنت عطا نہیں کی۔ میں نے بولو، اگر کسی کو آدم نے جنت عطا کی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، حوالہ لاؤ، دلیل لاؤ۔ کسی کو نہیں دی تو علی کے بارے میں برداشت نہیں کر رہا۔ آدم خود کسی کو جنت نہیں دے سکتا۔ علی کے 8ویں درجے کے نوکر گلیوں میں نیلام کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ جو سمجھ میں آ گئی بات؟ جو ہاں، میں راضی تم سے، میں نے پیغام پہنچا دیا، جو کہنا تھا کہہ بیٹھا۔ میں بھی جان جنت اے حسرت سب دیئے، پر مل جنت دا پیار ہے، پانچ تن دا جنت دولتا نال نہ لگا۔ جنت رب تو نہ خرید لئیے، میں نو قسم محمد دے رب دیئے، مولا علی دے جیڑے غلام عرشی، جنت آپ بھی انہوں نے اور یہ تو میں میرا خیال ہے کہتے کہتے ہم تھک گیا ہوں۔ لاتعداد مجالس میں نے اس منبر سے پڑھ ڈالی، عشروں پہ عشرے، خمسوں پہ خمسے، اور کہتے کہتے تھک گیا کہ جنت ہمارا ہدف ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں آؤ، حدیث ہے تمہارے رسول کی، ان للہ جنتن لیس فیہ حور ولا قصور بل یرا فیہ ربنا ضاحکا متبسما۔ فرماتے اللہ کی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں نہ حوریں ہیں، نہ محلات ہیں، نہ کوثر ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر اس میں ہے کیا؟ فرما اس میں ہر وقت رب جلوے مارتا رہتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ ہاں، اس جنت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، تجلیوں والی جنت، جلووں والی جنت۔ آدم کسی کو جنت نہیں دے سکتے، لیکن علی کے 8ویں درجے کے نوکروں نے گلیوں میں نیلام کر دیے۔ اچھا، کیا معجزہ ہے رئیس بھائی؟ حضرت ابراہیم کی کرامت کیا ہے؟ ہاں شادباش، آگ کو گزار کر دیا، یعنی آگ میں جا کے بھی جلے نہیں۔ میں نے رعایت کی تھی تمہاری، تم نے رعایت سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ میں نے علی اور اس کے 11 بیٹوں کو مثال پیش کی تھی، مثال تو ان کے نوکروں میں ہے۔ اصفہان کا ایک آدمی، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ اصفہان کا ایک آدمی تیرے امام ششم کی خدمت میں ہے، مولا خروج کیجئے۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ ہمارا دشمنوں سے اپنا حق چھین لیجئے نا۔ فرمایا ناصر ہی نہیں ہے، مددگار ہی نہیں ہے، لشکر ہی نہیں ہے۔ مولا اصفہان میں بڑے شیعہ ہیں۔ اچھا تو بھی ان میں ہے؟ مولا انہی میں ہوں۔ سار اٹھا، یا فلانا اس جوری تنور، خادمہ کو آواز دی، ذرا تنور میں لکڑیاں ڈال کے دہکانا۔ جب دہک گیا، الکے نفسہ کا پھر تنور، اے میرے شیعہ ذرا تنور میں چھلانگ تو لگا۔ مولا آپ کو مانا تو اس لیے ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچائیں گے، آپ زندہ جلانا چاہتے ہیں مجھے؟
اخلنی پناہ دیجئے، فرمایا قد اقلتو کا پناہ دے دی. جاء ہارون المکی وبیدہ نال جعفر ابن محمد الصادق للتصریح. ہارون مکی سامنے سے آ گیا، ہاتھ میں مولا کا جوتا ہے جو موچی سے پیوند لگوانے کے بعد لا رہا ہے. مولا نے فرمایا ہارون جوتا رکھ دے، وَأَلْقِ نَفْسَكَ فِي التَّنُورِ، تنور میں چھلانگ لگا. مولا اکیلا یا بچوں سمیت؟ العظمت 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 العظمت. فرمایا نہیں بس اکیلا، صرف تو. جوتا چوما، آنکھوں سے لگایا، رکھا، یہ جا وہ جا. مولا نے نوکرانی سے کہا اوپر تھال دے دے. اب وہ اصفہانی دل میں حساب کر رہا ہے، اب کپڑے جل گئے ہوں گے، اب بالوں کو آگ لگ گئی ہوگی، اب کھال چرمرا رہی ہوگی، اب گوشت بدبو نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، اب ہڈیاں، اوئے ہوئے اچھا آدمی تھا، اب تو بیچارے کا راکھ کا ڈھیر ہی پڑا ہوگا، باقی کیا ہوگا. جب دل میں حساب کر لیا نا کہ اب راکھ کا ڈھیر ہو گیا، فرماتے کم یا ضعیف الیقین، او ضعیف عقیدے والے اٹھ، اپنے ہاتھوں سے تنور ہٹا. کیا دیکھا تنور میں جھانک کے؟ حد نظر تک جنت کا ایک باغ ہے، روش فردوس پہ بیٹھا ہارون مکی پھل کھا رہا ہے، حوریں پنکھا جل رہی ہیں. اللہ اللہ جو مولا نے فرمایا کم مثلہ فی بلدتک، اس جیسے شیعہ کتنے ہیں تیرے شہر میں؟ مولا اس جیسا کوئی نہیں ہے. فرمایا جب اس جیسے ہو جائیں گے ہم بھی خروج کر لیں گے. تو اب جو کچھ شجرۃ الانبیاء نے کیا وہ علی کے بیٹے کے نوکر نے کیا یا نہیں؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جی جی میری طرف دیکھنا. موسیٰ کا بڑا معجزہ تھا ید بیضا والا، بغل میں ہاتھ دے کے باہر نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. تیرے چوتھے امام کے پاس صحابی بیٹھا ہے، باتیں ہوتی رہیں، رات بھیگتی رہی، ڈھلنے کے قریب آ گئی، بادل چھائے ہوئے تھے، بڑا اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا. کہتے مولا دعا کیجئے گا کہیں ٹھوکر کھا کے گر نہ پڑوں، راستہ نظر نہیں آ رہا. فرمایا ہاتھ یاد رکھے، ہاتھ ادھر لا. مولا نے پھیرا، 5 شمعیں بن گئیں. ہاں جی جی جو موسیٰ نے کیا وہ مولا نے اپنے نوکر کو عطیہ کر دیا. تھکنا نہیں، سمیٹنے لگا ہوں میں. حضرت عیسیٰ کے معجزوں میں سورہ مائدہ کا نام سورہ مائدہ ہی اسی لیے ہے کہ پوچھا تھا حواریوں نے حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرے رب میں یہ طاقت ہے؟ یہ عیسیٰ کے حواری پوچھ رہے ہیں. پڑھ کے زیغم قرآن رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا. حل یستطیع ربک، اے عیسیٰ کیا تیرے رب میں استطاعت ہے، یہ طاقت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ ایمان عیسیٰ پہ ہے، شک رب کی طاقت پہ ہے. اللہ اللہ اکبر. میری طرف دیکھنا. موسیٰ بن حامان روایت کرتا ہے، کہتا ہے رأیت موسیٰ بن جعفر فی حبس الرشید ينزل عليه مائدة من السماء وكان يطعم أهل السجن كلهم ثم تصعد من غير أن تنقص منه الشيء. کہتا ہے میں نے ہارون رشید کی قید میں
7वें इमाम को देखा, रोजाना आसमान से दस्तरखान आता, मौला सारे जिंदान के कैदियों को खिलाते, फिर दस्तरखान वापस खुद उड़ जाता, खा खा के लोग थक जाते, दस्तरखान वैसे ही जाता जैसे आता था। जी, तो जो करामत ईसा के लिए थी वो मेरे मौला ने जी जिंदानियों के लिए। तो अब हक है मुझे कि मैं वापस आके अपना फिक्रा फिर दोहरा दूं कि आदम से ईसा तक तमाम नबियों के हां जो करामत है वो अली और औलाद अली के हां आदत है। ठहरो, तेरे मौला हसन से पूछा गया, बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, कि ऐ फर्जंद रसूल वजह क्या है जो आप लोगों के मुंह से निकल जाए वो हो जाता है, लेमा लाओ यख्तलिफ, कभी भी आपकी ख्वाहिश के खिलाफ क्यों नहीं होता? फरमाया अन्ना मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत ही तो हैं, अगर हमारे इरादे के खिलाफ हो जाए तो उसके इरादे के खिलाफ हो जाएगा। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ? जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। बस ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ना है। इस यकीन से सुन लेना, अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसका है जो है। बस मेरा काम है दर्द का कोई लम्हा याद करा देना। आंसुओं की भीख खुद मांगोगे, एक दफ़ा नहीं सैकड़ों बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि मज़लूम करबला के गम में आंसू बहाने के लिए न लंबे चौड़े मज़ामीन की ज़रूरत पड़ती है, न असबाब की हाजत। जो 40 बरस लहू रोया है ना, वो ज़ाकिर आलिम सुन के नहीं रोया, वो किताबों में रिवायतें पढ़ के नहीं रोया। हाँ, उसने तो रोने के उज़्र तलाश किए हैं। कभी बाजार से गुजरे, कसाब की दुकान पे गोश्त देख के रोए, कभी ज़बीहा की शर्तें पूछ के रोए, कभी सिर्फ बाजार पे नजर पड़ी तो रोए, कभी किसी जवान की जवानी पे नजर पड़ी तो रोए। है? और पानी नहीं, लहू, कतरे नहीं, परनाले। 1-2 दिन नहीं रोने वालों, 40 बरस। अल अज़मतु लिल्लाह। बस खत्म कर लिया मैंने तमहीद। 2 के 2 फिक्रे कहने लगा हूं और इसी यकीन के साथ कहने लगा हूं कि जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, कब्र में भी याद आएगा तो रोने के लिए काफी है। पूछा गया था लहू रोने वाले से, मौला ये तो बता, तू गैरत का भी खुदा, तू गैरतुल्लाह, तू गैरत का मस्दर, और बाजार और दरबार तूने अकेले तो नहीं देखे? ज़ैनब जैसी माँ साथ, पर्दगियान हरीम इस्मत साथ। पहले पहले बाजार में तासुर क्या थे, पहले पहले दरबार में तासुर क्या थे? सुन लेना अगर समझ में आ जाए। फरमाया जरा मुझ पे नजर डाल के मुझे बता, मेरे सब्र को क्या समझते हो? मौला तुझे सब्र का खुदा समझता हूं, तू सब्र का मुअल्लिम है, सब्र को सब्र सिखाने वाला है। फरमाया बस मेरे और तासुर न पूछ। जब पहले पहल मेरी बाजार पे नजर पड़ी, फिर मैंने फुफ्फियों को बेरिदा देखा। 3 मरतबा मैंने दुआ मांगी, या लैत उम्मी लम तलिदनी व लम अकुन, काश मैं पैदा न हुआ होता
اور دربار میں یوں پھپھیوں کو بےردا نہ دیکھتا، سر برہنہ نہ دیکھتا۔ مولا ہوا کیا تھا مجھے نہیں پتا، کون تھک چکا ہے، کون تازہ دم ہے۔ مولا فرماتے کیا کیا بتاؤ گے؟ قدم پر قدم پہ سجاد کے ذبح ہونے کے سامان۔ میرا بابا تو ایک مرتبہ ذبح ہوا قاتل کے خنجر سے، میری گردن پر، میری غیرت کے گلے پر لاکھوں خنجر پھرنے والے تھے۔ مولا کیسا؟ فرمایا مروا بنا فی محلۃ الیہود والنصارى، شمر کمینہ ہمیں ان محلوں سے لے کے گزرتا تھا جن میں یہودیوں کی کثرت ہوتی تھی، نصرانیوں کی کثرت۔ مولا کیوں؟ ہمارا قافلہ روک کے اعلان کرتا تھا، او یہودیوں، او نصرانیوں، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو، آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ میں نے کہہ دیا، تم نے تسلی سے سن لیا۔ ماتم کیا ابن منذر نے کھڑے ہو کے منہ پہ تماچے مارے۔ مولا حرامی نے یہ اعلان کیا، پھر کیا ہوا؟ مصدر حیا نے آنکھیں جھکا کے کہا ہونا کیا تھا، ہم نے علی کے بدلے دیے۔ مولا کیسے بدلے دیے؟ فرمایا تفصیل نہ پوچھ، سجاد مر جائے گا، بس جب بدلے دے کے فارغ ہوئے، میں پھپھی زینب کو نہیں پہچان سکا، پھپھی مجھے نہیں پہچان سکی، ہم دونوں مل کر اکبر کی ماں کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا یہ دربار، بازار تو بتا دیا، پہلا دربار بس تمہارے تصور سے پہلے خالی کرنے لگا ہوں منبر۔ کون سا تھا پہلا دربار؟ ابن زیاد بدنہاد کا۔ دربار میں پہنچے، جو اعلان بازار میں ہوا وہی اعلان ابن زیاد نے دربار میں کیا۔ درباریوں، کسی نے کوئی علی سے بدلہ لینا ہو، آج کوئی نہیں اولاد علی کو چھڑانے والا، لے سکتے ہو۔ پتھر بھی ہے تو بے شک قابو کرنے کی کوشش کرنا، گداز تو پتھر میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ دربار کے کونے سے ایک شخص اٹھا، وارث نام لکھا ہے علماء مقاتل نے اس کا۔ یہ کہتے ہیں ابن زیاد مجھے علی سے تو بدلہ نہیں لینا، حسین سے لینا ہے۔ وہ کیسے؟ 9 محرم کو میں بھی میدان کربلا میں تھا، حسین نے جب خطبہ دیا میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی، حسین نے میری ناکا کو چابک مارنا چاہا، اونٹنی نے منہ ہٹا لیا، چابک میرے کندھے پہ لگا، مجھے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ میں نے کہا ہے، تم نے تو سنا ہے، جیسے ہی شام والی بیٹھی تھی تڑپ کے کھڑی ہو گئی، سجاد اب میرے مرے ہوئے بھائی کو تازیانے مارے جائیں گے، اب میرے بھائی حسین کے سر پہ چابک برسائے جائیں گے، حسین سے بدلہ لیا جائے گا۔ سجاد نے رو کے کہا پھپھی اماں گھبراؤ نہیں، اگر بازار میں دادا کے بدلے دیے ہیں، دربار میں بابا کے بھی دے سکتا ہوں۔ سجاد آگے بڑھے، اور وارث تازیانہ لے آ، میرے ہاتھ پابند ہیں، میں خود کرتا نہیں اٹھا سکتا، میرا پیرہن اٹھا، ایک کے بدلے جتنے تازیانے جی چاہے، میرے بابا کے بدلے میری پشت حاضر ہے۔ پنڈی والوں، اس نے چابک ہاتھ میں لیا، کتابیں بتاتی ہے سجاد کے پیچھے آیا، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ جب کافی دیر ہو گئی، ابن زیاد نے کہا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ چابک ہاتھ سے گر پڑا، لوگ کہتے ہیں ماروں تو کہاں ماروں، اس مظلوم کی پشت پر ایک تازیانے کے برابر جگہ نہیں۔ اللہ جانے کربلا سے یہاں تک آتے کتنے تازیانے کھائے، اللہ جانے کتنے چابک اس مظلوم کی کمر پہ برسے۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، ان بھی اولاد نارینہ عطا فرما، یہ مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، یہ بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما،
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.